تفسیر کا سلسلہ اپنے تسلسل سے سورہ یوسف تک پہنچا ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت اس صورت کے پیش نظر ہمارے سامنے ہے، اور 12واں سپارہ مکمل ہو کر 13ویں پارے کی پہلی آیت ہم نے پچھلے ہفتے سماعت کی تھی، کہ جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو غلط الزام کی بنیاد پر جیل میں بھیجا گیا، اور جب مصر کے بادشاہ جو اس زمانے میں لقب کہلاتا تھا فرعون، جسے ہمارے زمانے میں صدر یا وزیر اعظم، اب وہ چینج ہوتے رہتے ہیں لوگ، تو جو اس زمانے کا فرعون یا صدر مصر تھا، اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 7 پتلی گائے موٹی کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 بالیاں خشک ہری بالیوں کو کھا کر ختم کر رہی ہیں۔ تو آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال قحط آئے گا، 7 سال ہریالی ہوگی، پہلے ہریالی کے سال ہوں گے، پھر قحط کے سال ہوں گے، اور پھر 1 سال دوبارہ ہریالی شروع ہوگی۔ تو اس خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو جیل سے باہر نکالو۔ جب یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنے کے لیے قاصد پہنچا تو آپ نے اپنے پہلے الزامات کے بری ہونے کا کہا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ یہ الزام مجھ سے دور نہیں ہو جاتا۔ بہرحال تفتیش اثر نو شروع ہوئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی براءت مکمل طور پہ ظاہر ہو گئی کہ آپ کسی بھی غلط بات کے اندر مبتلا نہیں تھے، اور یقیناً نہیں ہو سکتے تھے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہاں پہ تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک علم کی بنیاد پر خواب کی تعبیر، جو مشقت یا تکلیف تھی اس سے انہیں دور فرما دیا، اس تکلیف سے انہیں باہر نکال دیا۔ علم ایک ایسی زبردست اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ ایک لا علم شخص کے مقابلے میں جو علم والا ہے وہ بہت ساری مشقتوں سے بچا رہتا ہے، بہت ساری مشقتوں سے، اور بہت سارے کام وہ سہولت کے ساتھ کر لیتا ہے۔ یہ دنیاوی علوم کا معاملہ ہے۔ جو دینی علوم ہے وہ اس سے بھی آگے کے، کیونکہ دنیا کے جو علوم ہے وہ صرف دنیا کے دائرے تک ہے، اور جو دین کا علم ہے وہ دنیا کے دائرے سے نکل کر آخرت کے دائرے میں بھی جاتا ہے۔ علماء جن کو اللہ نے علم دیا اور اللہ انہیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو نہ صرف یہ دنیا میں ان کی عزت کا باعث ہے، بلکہ کل قیامت میں بھی ان علماء کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا۔ اب 1-2 حدیثیں علماء کرام کی فضیلت میں سماعت کیجیے۔ حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، یہ متشابہات حدیث میں سے، اللہ تعالیٰ جگہ کرسی سے پاک ہے، مراد ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی جو صورت ہوگی قیامت میں، تو وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں۔
یعنی قیامت کے روز علماء کو الگ سے پکار کر فرمایا جائے گا وہ جو دنیا میں علم دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ آج تمہاری بخشش کر دو. تو اس علم دین کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ علماء کو آخرت میں بھی بخشش کی نعمت عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث شریف سماعت کیجیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. آج جو دین سے بیزار طبقہ ہے، جس کو لبرل کہا جاتا ہے، جس کو دین اور علم دین اور اسلام کے مخالف طبقہ کہا جاتا ہے، وہ علماء سے بھی، دین سے بھی، دینی باتوں سے بھی مختلف انداز میں مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے. مثال کے طور پر جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جانوروں پہ بے رحمی ہے، ان کو قتل کیا گیا. اچھا، جب انہی کی بات ہو کہ ان کی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں دعوت کی جائے، مثلا میک ڈونلڈ میں کی جائے، KFC میں، فخر بلا میں، تو بڑے فخر سے پھر اپنی تصویریں یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کبھی میک ڈونلڈ کے یا بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہو کر مظاہرہ کیا جائے کہ بھئی یہاں جو گوشت بکتا ہے وہ بھی تو کسی جانور کو ذبح کر کے بک رہا ہوگا، بلکہ اگر ان کو اس کا شیئر دیا جائے تو یہ مزے سے اس کمپنی کے شیئر لینے کو تیار ہوں گے. بزنس کا حصہ ہے بھائی. تو دنیاوی معاملات کے اندر ان کو یہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی، لیکن جب بھی دینی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولنا وہ سمجھتی ہیں ہمارا حق. اور اسی طرح علماء کے خلاف بھی باتیں کرتے. تو علماء کی ذات اصل کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک عام فرد، وہی معاشرے کا ایک فرد ہے. اصل وہ علم ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، کہ جس کی بنیاد پر ایسا طبقہ مخالفت کرتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے ان علماء اور محدثین فقہاء کے لیے بڑا مقام رکھا ہے. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی مشقت سے اللہ نے علم کی وجہ سے نکالا، آخرت کی مشقت میں اللہ تعالیٰ علماء کو نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اثر نو تفتیش ہونے کے بعد ان کی براءت کا مسئلہ حل ہو گیا. پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور پھر 13ویں پاری کے پہلی آیت فرمائی کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، لیکن اللہ جس پر رحم فرما دے وہ بچ جاتا ہے. تو اصل کیا نکلا؟ نبی بھی اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اپنی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اصل بھروسہ رب کی ذات پر، کہ آپ سے مجھ سے جو بھی نیکی ہوئی یا ہو رہی ہے یا آئندہ ہوگی، اس میں ہماری ذات کا قطعاً عمل دخل نہیں ہے. یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم، عنایت. دوسری بات، جس گناہ سے ہم بچ گئے اس میں بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ نفس وہ ہمیں برائی کی طرف ہی ابھارتا. اور گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کے مطابق کہ نکاح کرنے کو نیکی فرمایا گیا. تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی طلب اور خواہش پر نکاح کرتا ہے تو اس کو نیکی کیسے؟ حضور نے فرمایا، دیکھو اس نے حلال اختیار کیا، اگر وہ یہی کام بدکاری کی صورت میں کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟
تو اس نے کیونکہ حلال راستہ اختیار کیا تو حلال اور صحیح راستہ اختیار کرنا بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے۔ اسی طرح ہم کسی کا سامان بغیر پوچھے کھا لیں، پوچھ کر کھا لیں، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ دانہ حلق سے نیچے تو اترا، لیکن پہلی صورت میں وہ گناہ ہو گیا اور دوسری صورت میں وہ حلال ہو گیا، جائز ہو گیا۔ اسی صورت کو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اس دنیا میں رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور سیارہ نہیں ہے جس میں ہم رہیں۔ اسی معاشرے میں رہیں گے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں اچھے اور برے سارے کام ہو رہے ہیں، اس میں برے کام کو چھوڑ کر اچھے کام کو اختیار کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں بہت کچھ صدقہ و خیرات نہیں کر رہا تو میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے حرام سے بچایا ہوا، اور حرام سے بچ جانا اور حلال کو اختیار کر لینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے کاروبار کو صحیح انداز میں چلا لینا، اپنے معاملات کو صحیح چلا لینا۔ آج بہت سارے لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کاروبار کے بارے میں آپ نے صحیح دینی معلومات حاصل کی ہے کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو لا علمی میں ہم کر رہے ہیں اور وہ چیز ناجائز ہو جاتی۔ ہم ایڈوانس میں کسی بندے کو چیز بیچ دیتے ہیں اور ابھی وہ ہماری ملکیت میں آتی نہیں ہے، ہم اس کے پیسے بھی لے لیتے ہیں، بعض اوقات پیسے کھا بھی لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ انتظار میں، آپ تو پیسے کھا چکے، اب آپ کسی طریقے سے ارینج کر رہے ہیں، تو شریعت منع کرتی ہے کہ جس چیز کی ملکیت آپ کے پاس نہ ہو آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو آپ کے قبضے میں نہ ہو آپ اس کو بھی نہ بیچیں۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی فقہی کتابوں میں درج ہے کہ ایک شخص کی ملکیت میں ایک پرندہ ہے، مثلاً کبوتر ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، حلال جانور ہے، جائز جانور ہے، سور نہیں ہے، وہ اس کے پنجرے سے اڑ گیا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ واپسی آ سکے گا یا نہیں، ہے تو میری ملکیت۔ اب میں اڑے ہوئے پرندے کو کسی دوسرے بندے کو کہتا ہوں کہ وہ جو اڑ رہا ہے ہوا میں وہ میں نے تمہیں بیچ دیا، چیز تو میری ہے، اس کے باوجود علماء نے کہا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ واپسی آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ کے قبضے میں بھی ہونا ضروری ہے۔ تو کتنی باریکی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بیچ دیتا ہے، بیچنے کے بعد نفع کما لیتا ہے، تو پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر پلس جو پروفٹ آیا، تمام ہی فقہی کتابوں میں درج ہے کہ وہ پروفٹ واپس کرنا لازمی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، وہ عقد فاسد ہے۔ اب اس طرح کی باریکیاں، اسی طرح مزید نہ جانے کتنے مسائل ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں کہ علم ہمیں حلال اور حرام کے حوالے سے صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ دینی علم جن لوگوں کے پاس ہے ان سے وابستہ ہوں، ان سے سیکھیں، ان سے اپنے مسائل سیکھیں، کسی بندے کو شرعی رہنمائی کے لیے مقرر کریں، ان سے باقاعدہ رابطہ رکھیں۔ ایک شخص کو قانونی مسئلہ ہوتا ہے اپنی کمپنی کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ کسی وکیل کو ہائر کرتا ہے نا، اس سے ٹائم لیتا ہے، اس سے ڈاکومنٹیشن بنواتا ہے۔ FBR کا مسئلہ ہو تو کسی انکم ٹیکس والے اور دیگر لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، کیوں کہ کوئی اس کے لیے راستہ ہو، غلطی نہ ہو، بزنس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو پھر دینی معاملات میں کہ ہمارا حق ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو کاروبار ہے وہ درست ہے یا نہیں، وہ میری جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، اس حوالے سے بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ نہیں تو پیسہ تو آ رہا۔ اب حدیث شریف میں سنیے
کہ ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو حج کرنے پرانے زمانے میں جا رہا ہے اور پیدل سفر کر رہا ہے اور سفر کی مشقتیں اٹھا رہا ہے اور گرد و غبار سے اس کے کپڑے، اس کے بال، اس کا جسم گرد آلود ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اتنی مشقتیں اٹھا کر وہ کعبۃ اللہ شریف تک پہنچا حاجی بننے کے لیے، ایک بڑا نیکی کا کام کر رہا، لیکن اس تمام تر نیکی کرنے کے پیچھے جو اس کے ذرائع تھے، کھانے پینے کے اسباب خرچ، اسباب سفر تھے، حاجی بننے کے لیے اس کے جو اخراجات تھے وہ درست نہیں تھے۔ تو حدیث شریف سنیے، رب اشعث اغبر یطیل السفر ویمد یدہ ویقول یا ربی یا ربی انا یستجاب لہ ملبسہ حرام ومشربہ حرام او کما قال علیہ السلام، کہ ایک شخص بہت لمبا سفر کرتا ہے، کپڑے گرد آلود ہو گئے ہیں، بال گرد آلود ہو گئے، اور ایسے وقت کے اندر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں خوب التجائیں کر رہا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی یہ عبادت، اس کی یہ دعا کیسے قبول ہوگی جب کہ اس کے اخراجات، اس کا کھانا پینا، حتیٰ کہ اس کا لباس بھی ناجائز پیسوں سے اس کے اوپر موجود ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں بہت باریکی سے جہاں دنیاوی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، اخروی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ نہ صرف ہمارے لیے دنیا میں بہت ساری صورتوں میں نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو انسان کا نفس اسے گناہ کی طرف ابھارتا ہے، لیکن اللہ جس پر رحم کر دے وہ بچ جاتا ہے۔ لہذا آپ احباب کو یہی درخواست ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات ضرور لیں، شرعی رہنمائی ضرور لیں، جس طرح آپ قانونی اور مختلف قسم کی رہنمائی لیتے ہیں اس کے لیے بھی ضرور لیں۔ آگے جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لے آئے اور ڈائریکٹ فرعون وقت یا بادشاہ وقت نے ان کو بلوایا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سیدھے بادشاہ وقت کے پاس پہنچے۔ اب جب پہنچے تو کیونکہ خواب کا مسئلہ ڈائریکٹ بادشاہ کا تھا، تو اس نے ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کی۔ جب بات چیت کی، آمنے سامنے بات ہوئی، تو آپ کے علم، آپ کی صلاحیت، آپ کی شخصیت سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ لازمی بات ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم آپ کی ملاقات تھی، کیونکہ زلیخا بادشاہ وقت کے وزیر کی بیوی تھی، اس کا نام کتفیر تھا جس کا مسئلہ تھا، اور اس وزیر کی غلط بیانی اور غلط الزامات کی بنیاد پہ حضرت یوسف جیل میں گئے تھے۔ اب بادشاہ یا صدر کا مسئلہ تھا، اس نے ڈائریکٹ جب بلوایا اور اثر نو تفتیش کروانے کے بعد پتہ چلا وزیر بھی غلط تھا، اس کی بیویاں، عورتیں سب غلط بیانی پر حضرت یوسف کو 15 سال جیل میں رکھا گیا۔ 15 سال، 1-2 دن نہیں، 15 سال۔ بہرحال آیت کہتی ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ بادشاہ وقت نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خالص رکھوں گا، یعنی میں ان سے تنہا بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، وہ اس قدر متاثر ہوا کہ کہا آج سے تم ہمارے مقتدر اور امانت دار ہو، یعنی آج سے ہم نے تمہیں اپنا عہدیدار مقرر کر دیا، اپنا مشیر، اپنا وزیر، جو بھی کہہ لیجیے، آج سے تم اس سلطنت کے ایک اہم رکن شمار کیے جاؤ۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس علم کی بنیاد پر، آپ کے صحیح بیان کرنے پر۔ اب مسئلہ تھا کہ جس خواب کو دیکھا گیا تھا وہاں مسئلہ تھا کس چیز کا؟ قحط سالی کا۔
وزارت خزانہ کا، امور سلطنت، معاشی مسائل کو چلانے کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیگر عہدوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، ڈائریکٹ بادشاہ سے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یعنی امور معیشت میرے سپرد کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں ان امور کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ ان دو باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امور سلطنت کی معیشت کا جو وزیر یا سربراہ ہو، اس کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے، وہ حفاظت کرنے والا بھی ہو اور اس چیز کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب یہاں پہ ہم اپنے ملک کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر امور معیشت ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو اس کو صحیح طور پہ ڈیل نہیں کر پاتے، یا ان کو علم تو ہے لیکن وہ امانت دار نظر نہیں آتے۔ وہ پیسہ خرد برد کرنے والا وزیر خزانہ ہی ہوتا ہے، اسی کے سائن سے، اسی کے معاملات سے، اسی کے اشاروں سے، کیونکہ ساری معلومات اسے ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں لیکس ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ وہیں سے غائب کرتا ہے۔ مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ایک وزیر پچھلے زمانوں میں موجود تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اوقاف کے کروڑوں اربوں روپے ڈائریکٹ اس کے خزانے میں جاتے تھے، اس کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے، اور وہ کہاں گئے نہیں معلوم۔ یہ بھی خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کا ایک فلاں بندے کو وزیر مقرر کیا، لیکن آپ سب اہل محلہ، اہل علاقہ موجود ہیں، آپ نے اپنے علاقوں میں کوئی ایسا یونٹ دیکھا کہ جہاں غریبوں کو حکومتی سطح کا عشر یا زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم ہو رہا ہو؟ آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کسی کو دیا جا رہا ہو، اربوں روپے آتا ہے اس حصے میں، وہ کہاں ہے؟ وہ غریبوں کو کہاں تقسیم ہو رہا ہے؟ اس طرح کی کئی ایک وزارتیں، بلکہ یہ خبروں کی زینت بنتی ہے کہ فلاں وزیر اتنے پیسے زکوٰۃ اور عشر کے لے کے فرار ہو گئے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو زمین میں اقتدار عطا کر دیا۔ کہاں تو وہ جیل میں تھے، اور کہاں نکال کر امور معیشت پورا خزانہ ان کے سپرد کر دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، حضرت یوسف جہاں چاہتے تھے پوری سلطنت میں وہاں جا کر ٹھہر جاتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کے ڈائریکٹ نائب تھے۔ اور ایک موقع پہ تفسیر میں آتا ہے کہ بادشاہ 1 سال کے بعد اس نے یہ کیا کہ اپنا تاج، اپنا جو بھی منصب تھا وہ حضرت یوسف کو سپرد کر دیا، اپنے تخت پر حضرت یوسف کو بٹھا دیا، اور خود جا کر گھر بیٹھ گیا ان 7 سالوں میں جب قید پڑا ہوا تھا، اور پورے مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام ڈیل کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہے عطا کرتے، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف کی نیکی تھی کہ آپ نے حرام کو نہیں اختیار کیا، حلال پر۔ تو آج بھی ہم اگر حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری نیکی اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ مومنوں کے لیے بہتر ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی صرف دنیاوی فائدہ ہی نہیں سوچو، بلکہ آخرت کا ثواب اور اجر بھی سامنے رکھو کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔